اسلام میں عالمی بھائی چارہ صرف اوپر سے ہی نہیں پھیلتا ہے، یہ صرف دنیا اور کائنات کے تمام علاقوں اور لوگوں کو ہی نہیں سمیٹتا، بلکہ اوپر سے نیچے تک جاتا ہے۔ عالمی بھائی چارہ اسلام میں ایمان کا عالمی بھائی چارہ سمیٹتا ہے اوپر سے نیچے تک نسلوں کو بھی جو تم سے پہلے آئیں اور ماضی میں چلی گئیں۔ عالمی بھائی چارہ اسلام میں سمیٹتا ہے موجود لوگوں کو اور ماضی کے لوگوں کو، چاہے آپ ایک نسل ہوں یا ایک قوم۔ یہ عالمی بھائی چارہ جو بھائی چارہ ایمان کا، یہ پھیلتا ہے اوپری طور پر، اسی طرح اوپر سے نیچے، اور اس ایمان کی بنیاد تمام مذہبوں میں اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک پیدا کرنے والے کو ماننے میں ہے، ایک خدائے برتر، اور اسی کے سبب سے ہے کہ عالمی بھائی چارہ عام ہو سکتا ہے تمام کائنات میں۔ اور ایمان کا یہ بھائی چارہ بہت بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے۔ قرآن فرماتا ہے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، والدین کی عزت کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورت نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کسی کی عبادت مت کرو لیکن اس کی، اور والدین سے رحم کا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی یا وہ دونوں بزرگی کی عمر کو پہنچے ایک لفظ بھی حقارت کا مت کہو، انہیں اف تک مت کہو تم، بلکہ ان سے نیچے رکھو اپنی عاجزی کو، اور انہیں عزت سے پکارو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کی پرورش کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کو محبت اور عزت دینی ہے اور انہیں دینے ہیں تمام مرتبے اور عزت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15، یہ کہنے کے بعد کہ اپنے والدین کی عزت کرو، قرآن فرماتا ہے لیکن اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز جس کا تجھے علم نہیں، اس کا مطلب وہ تجھ پر زور ڈالتے ہیں خدا برتر کا شریک ٹھہرانے پر، تو ان کا کہنا نہ مان، لیکن اس دنیا میں ان کا ساتھ دے انصاف اور رحم کے ساتھ۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے جب تک وہ خدائے برتر کے خلاف نہیں جاتے، خلاف احکام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ہمیں انہیں ماننا ہے۔ اگر وہ خلاف جاتے ہیں احکام کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برتر ہے، زیادہ بڑا۔ ایمان کا بھائی چارہ عالمی ہے، یہ کہیں زیادہ بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے۔ اور قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم، اور تمہارے لڑکے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہارے شریک زندگی شوہر اور بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے۔ اللہ پوچھتا ہے تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ کیا تمہارے باپ، کیا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شریک زندگی شوہر اور بیویاں، یا تمہارے رشتہ دار؟ یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شریک زندگی یا تمہارے رشتہ دار۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ دولت جو تم نے جمع کی، کاروبار جس میں تم معاملہ کرتے ہو، گھر جن میں تم رہتے ہو، اللہ فرماتا تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں محبت ہے ان تمام 8 چیزوں کو اللہ سے زیادہ، اس کے رسول اور جہاد کرنے سے، یعنی اللہ کی راہ میں مقابلہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے والدین تمہیں کہتے ہیں خلاف جانے کے لیے اللہ کے، وہ کہہ سکتے ہیں چوری کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، رشوت کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے بے وجہ، اگر تمہارے والدین تمہیں راہ دکھاتے ہیں احکام کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، چاہے وہ تمہارے بیٹے ہوں، چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں، تمہارے شریک زندگی ہوں، یا تمہارے رشتہ دار، یا تم خود خلاف جاتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دولت کے لیے جو تم نے جمع کی ہو، کاروبار جن میں معاملات کرتے ہو، گھر جن میں تمہیں رہنا پسند ہو، اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو ان تمام 8 چیزوں کو اللہ سے زیادہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ فرماتا ہے فتربصوا، رکو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رکو جب تک اللہ بھیجتا ہے اپنا فیصلہ تمہاری طرف، جب تک اللہ بھیجتا ہے تباہی تمہاری طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب عقیدے کے بھائی چارے کی بات آتی ہے، یہ بہت بڑا ہے رشتوں کے بھائی چارے سے۔